یہ تصویریں بنا بنا کے اپلوڈ کرتا رہا. سخاوت ہو رہی ہے، روٹیاں دی جا رہی ہیں، اناج تقسیم ہو رہا ہے. میں حکومت میں تھا، میں آٹا مفت تقسیم کر کے اخباروں میں اپنی تصویریں دیتا رہا اور اشتہار دیتا رہا. میں نے یا اللہ اتنا کام کیا. اللہ نے کہا بند کر اپنا، تو نے نفس کے لیے کیا ہے، تیرے نفس کی تشہیر ہو گئی، شہرت مل گئی دنیا میں، اب میرے پاس تیرا کچھ نہیں. یا اللہ میں نے روزے رکھے، آج تم نے بھوکا پیاسا دہرایا. یہ نہ کہ میں نے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا دہرایا. تو یا اللہ روزہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کے تو نے ماں بہن کی گالیاں دی تھی، روزہ رکھ کے تو نے ڈاکہ مارا تھا، روزہ رکھ کے تو نے ملاوٹ والی چیزیں لوگوں کو کھلائی تھی، روزہ رکھ کے تو نے دم توڑ کے خیانت کی تھی، روزہ رکھ کے تو نے لوگوں کی حق طلبی کی تھی. تو نے روزہ نہیں رکھا، بھوکا پیاسا رہا ہے. روزہ اس نے رکھا ہے جس نے اپنی جڑی بوٹیوں کو طرف کیا، اس کا اس کو کہتے ہیں تزکیہ. میں اسی لیے ماہ رمضان میں بھی اپنے پورے لیکچر میں آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا رہا ہوں. بھوکا پیاسا رکھنا تو میرے خدا کا مقصد ہی نہیں، یہ تو اس کا مقصد ہے ہی. کیا اس کے خزانوں میں اناج کی کمی ہے کہ مسلمان پوری کر دے گا روزہ رکھ کے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کھاؤ جتنا اللہ نے دیا کھاؤ، کوئی کمی نہیں ہے. تو روزے رکھوا کے اس نے کیا کرنا ہے؟ راشن بندی کرنی ہے اس نے. پھر وہ کہتا بھوکا پیسہ نہیں میں نے رکھا. اصل میں یہ موسم ہے کس کا؟ یہ ماہ رمضان کس کا موسم ہے؟ جڑی بوٹیاں نکالنے کا، تزکیہ کرنے کا. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے میں تزکیہ کو ادھر چھوڑتا ہوں کیونکہ اگلی میری وہ جو نشستیں ہو رہی ہیں اس میں پھر میں نے ان کو ملا کے گفتگو کرنی ہے، پھر میں آگے چلوں گا. اب آگے نفس پر، یہ تو تزکیہ کی بات تھی، پچھلے سے میں نے جوڑا آگے. اب نفس کیا ہے؟ یہ سوال تھا جو پوچھا لوگوں کے ذہنوں میں. میں نے کچھ پچھلی نشست میں اپنی کچھ معلومات پیش کی تھی کہ نفس کیا ہے، کہ کب بنتا ہے اور یہ کن کے بانڈ اور یونٹی سے بنتا ہے نا؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ یہ جسم اور روح کی یونٹی سے نفس بنتا ہے. جب جسم اکیلا ہو تو نفس نہیں ہوتا، روح اکیلی ہو تو نفس نہیں ہوتی. جب یہ ملتے ہیں تو نفس ڈیولپ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر نفس بنتا ہے. اچھا چلیے میں اس کی کیفیات اور کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک اور بات بتا. یہ پہلا کام ہوا. ابھی تو ماں کے بچن میں ہو جاتا ہے نا، وہ بچہ جب اس میں روح بھوکی جاتی ہے تو نفس پیدا ہو جاتا ہے اسی وقت. لیکن یہ سب سے پہلے نفس بنا کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ہاتھوں سے ڈھونڈا، اس کو آراستہ کیا، اس کی ڈائمینشن بنائی. جیسے میرے رب نے چاہا ویسی حضرت آدم کا پتلا بنایا. پہلا انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا ویسے بنایا. اب مجھے یہ بتائیں، آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جسہ ہمارے سامنے جس طرح ہے، ہم اس تازہ بدن کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. ہمارے دو بازو، دو آنکھیں، ناک، کان، منہ، یہ سب تو پاؤں سب کچھ ہے، موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بنایا، باقی سب کو کون سے بنایا؟ اس کے علم میں کا آسمان کون ہودا ہو گئے، کون زمین ہودا ہو گئی، چھپائے جانور کون ہودا ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ہودا مخلوق کو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو. قرآن کہتا ہے اس کو ہودا مٹی کو بنایا. اب دیکھیں اپنا ہمارا غصہ ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی. اللہ نے خود بنایا. اب جب انسان کا پتلا بن گیا
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تو سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. سجدہ ہو گیا. اچھا یہ ایپیسوڈ ختم ہو گیا. سجدہ ہو گیا, پتلا بن گیا پہلے, پھر سجدہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب شیطان لائن ہو گیا, اس کے گلے میں لعنت کا ٹیگ پڑ گیا. کیوں؟ اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ بھی ایپیسوڈ گزر گیا. سزا ہو گئی, ان کو جزا مل گئی, اس کو سزا مل گئی. یہ ایپیسوڈ بھی گزر گیا. اب اس کے دل میں سب سے پہلے ایک چیز پیدا ہوئی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے نفس کی فصل کے لیے جو سب سے پہلے نقصان میں جڑی بوٹی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے جو سب سے پہلے نقصان میں جڑی بوٹی پیدا ہوئی, جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کائنات میں, سب سے پہلے جس کا تزکیہ آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلے جو جڑی بوٹی وہ دو تھی. ایک تکبر, ایک حسد. کیا کیا؟ تکبر اور ایک حسد. اب دونوں کا جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن وہاں پہ ہوئی, اب وہ سنا مجھے کیسے ہوا. تکبر کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا اور حسد کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا. مجھے ماں بنا تھا, بتایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کہنا انا خیروں میں بھی ہوں, میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب یہ جو سوچا انا خیروں میں, یہ جو انا ہے, انا کا معنی, انا عربی میں, اردو میں معنی میں. کیا؟ میں. صوفیہ کہتے ہیں میں کو مار لے تیرا تزکیہ ہو جائے. بس یہ جو اس نے میں کی تھی کہی تھی نا, یہ میں مار لے, جس کی میں مر گئی اس کا تزکیہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ کسی آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی, یہ فقیر سے سنے میری بات. یہ ایک بندہ میں کو مارتا ہے. آپ نے کبھی گلاب یا آم کا پودا دیکھا ہے؟ اس کو اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے, ایسے قلم کے طور پر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہاں سے نئے پودے پتے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹ وہاں سے دام سے کاٹا جاتا ہے, وہاں سے نئی پودے پھوٹتی ہے. سوال مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ شاہ صاحب بتائیں کہ اگر میں مر گئی تو پھر اقبال خود اور میں کی بات کرتا ہوا کدھر گئی؟ اگر بندہ کہے کہ میں مار دیتا ہوں, صوفیہ نے کہا ہے کہ میں مار دو تو تزکیہ ہو گیا. اقبال کہتا ہے میں کو مارنا نہیں ہے, میں کو بلند کرنا ہے. یہ کون سی میں ہے, وہ کون سی میں؟ ایک نیا نقطہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ جو پودے کی میں تھی نا, جو اوپر جا رہا تھا اور میں تھی, اس کو کاٹ دی. ایک میں مر گئی, اس سے نئی پیپر پھوٹی, یہ نہیں میں. بندہ جب اپنی مادی حیوانی میں کو مارتا ہے تو ادھر سے یہ کہ نئی پیپر پھوٹتی ہے, ادھر سے پیپر کو نکال دیتا ہے. یہ وہ میں ہے جس کو ایک بار پھر خود ہی کہتا ہوں. یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اپنی حیوانی میں کو نہیں مارے گا. حیوانی نہیں, شاید یہ اپروپریٹ ورڈ میرا نہ ہو, شیطانی میں کو جب تک نہیں مارے گا جو اس نے کہا تھا انا خیر منہ. جب بندے کی میں مرتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہر بندہ اپنے سے بہتر نظر آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ مارے سے مارا, کمزور سے کمزور, حتیٰ
गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी उसको अपने से बेहतर लगता है जब उसकी मैं मरती है, और जब मैं कायम रहती है तो फिर नेक बंदा भी उससे कहता है ये क्या है, कोई इल्म वाला ये क्या है, कोई तकवे वाला कहता है ये क्या है। अना खैरुम मिनहुम, मैं तुम्हारे सारे को बेहतर हूं। एक मैं को मारोगे तो दूसरी मैं बुलंद होगी। ये बात समझ आ गई है? देखिए ना, मैं बात क्या करने, किस बात की मैं चल रहा था, बात किधर को निकल गई। तकब्बुर ये किसकी निशानी है? तकब्बुर की। उस तकब्बुर ने अमली तौर पर क्या किया कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवाई। वैसे उसने आगे लॉजिक भी दी है, इसको शैतानी लॉजिक कहते हैं। जब उसने कहा ना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूं, तो फिर वो लॉजिक देता है। ऐसे नहीं बात करता कि मैं क्यों इससे बेहतर हूं, ये मुझसे कमतर क्यों है, वो लॉजिक देता है। इसको मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आग मट्टी से आला है, इसलिए मैं इससे बेहतर हूं। ये लॉजिक देता है, इसको शैतानी लॉजिक कहते हैं। ये लॉजिक देता है। तकब्बुर ने उसको अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवाई। और दूसरी चीज साइमल्टेनियसली जो पैदा हुई, दो जड़ी बूटियां इंसानी रूह और नफ्स की हलाकत के लिए, और दूसरी क्या मैं बोला था, हसद। जब हसद पैदा हुआ उसने क्या किया, अब सुनेगा, और अपने अपने आप मैं बात करूंगा ना तो कईयों के ज़हनों में कई वाक़या आ गए। मैंने अभी बात करनी है, कईयों के ज़हन में कई वाक़या आ जाएंगे, इंसानी फितरत खुल के सामने आ जाएगी बुरे लोगों की। उसने क्या किया, हसद किया। हसद करके तो उसने एक अमल किया। ऐसे गुजरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से, तो उस पर थूक दिया। क्या किया, उस पर थूक दिया। साढ़े पिंडा की किसी ने दुश्मनी होती सी ना, ते बंदे औरतां और सामने आ जाने तो मुंह करके थूकना। क्यों जी? मेरी एज के लोग जानते हैं, अब शायद कोई सिविलाइजेशन आ गई हो, अब देहातों में भी ये मामला ना हो, लेकिन हमने देखा हुआ, बिल्कुल देखा हुआ। जिससे हासिल करना, उसमें नजर आना चाहिए, उसकी तरफ देख के थूक लेना। अच्छा, आप ये आम अमल नहीं था, मामूली अमल नहीं था, इस पर पंचायतें बैठ जाती थी, बड़ों की पंचायतें बैठ जाती, इसने मेरी तरफ देख के थूका। फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे सामने आ गई, मैं तो थुकना सी, मैं तो थुक निकाल गई, आ गई। फिर पंचायत बैठनी, फिर फैसला होनी, ये बड़े मामले थे, लड़ाई चले, कतल हो जाए ये थूकने से। शैतान ने हजरत आदम के पुतले पर थूक दिया। वो थूक पड़ा हजरत आदम की नाक पर। किस पर पड़ा? नाक पर। जब वो नाक पर पड़ा तो इससे नफ्स पर एक दाग पड़ गया। दाग कह रहे या बीज कह रहे, जो भी इसको अभी आप मेरे दिल में लफ्ज नहीं आ रहा कि मैं इसको किससे करूं, बारह जो भी है, इसको बीज कह रहे या दाग कह रहे, वो भाई है। अब वो हजरत सैयदना आदम की नस्ल में चल रहा है, हसद का और नफ्स का। अब वो जो नफ्स पे थूका था शैतान ने हजरत आदम, वो इनहेरिटेड चल रहा है जीन्स में। तो क्या होता है, इंसान का नफ्स जो है ये इसको बुराई पर उभारता है, नाफरमानी पर, सरकशी पर, हसद पर, तकब्बुर पर। फिर छोटी छोटी कोई जड़ी बूटियां और फूकती है, जिसमें झूठ है, कीमत है, अख्तलफिया, काली नोट है, सोम है, लड़ाई है, ये सारी बुराइयां जो है ये फिर इसकी तो छोटे छोटे पौधे जो है ये फूकते हैं। नफ्स क्या है, ये तो मैंने आपको इसकी तारीख बताई कि ये बना कैसे है। क्या ये एक कुव्वते मुहर्रिका है, ये एक स्टिमुलेटर है।
اور میں یہاں پر ایک بڑی عجیب آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں. یہ انسان کو برائی پر ابھارتا بھی ہے اور برائی سے منع بھی کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. یہ انسان کو برائی پر ابھارتا بھی ہے اور برائی کے طریق راستوں کو بتاتا بھی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے. یہ نفس. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہوگا لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی کہ اس نے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے. یہ ثواب جیت ہماری ہے. ہم نفس کے ان سگنل کو ریسیو کرتے ہیں جو برائی پر اٹھا رہے ہیں یا نفس کے ان سگنل کو ریسیو کرتے ہیں جو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بولے. نفس کیا کرتا ہے؟ یہ برائی پر ابھارتا بھی ہے اور اچھا چلے آپ کہیں گے یہ شادی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. یہی ہوگا نا کہ یہ بات ہائپوتھیٹیکل کر رہے. ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے. چلے میں اس پہ دلیل لکھتا ہوں قرآن سے. سورہ شمس پچھلی نشست میں بھی میری اسی کی 2 آیات کریمہ میرا موضوع سخن تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن کی واحد حقیقت ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے اللہ نے 10 قسمیں ارشاد فرمائی. کتنی قسمیں؟ 10 قسمیں ارشاد فرما کے پھر اس حقیقت کو بیان کیا. اور آخری جو 2 قسمیں کھائی ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے آخری 2 نفس وما سواہا. قسم ہے اس نفس کی ایک قسم وما سواہا اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. نفس وما سواہا یہ آخری 2 قسمیں. آج پہلے آخری 2 یہ اور قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی. اگر کیا کہا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ہے میرے نفس کی وہ چھوٹ جو میں بیان کر رہا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس میں فجور یعنی شر کی قوت بھی رکھ دی وَتَقْوَاهَا اور خیر کی قوت بھی رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھا کر اور نفس بنانے والے کی قسم کھا کر اس کو سنبھالنے والے کی قسم کھا کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں خیر اور شر دونوں قوتیں اس میں رکھ دی. قرآن فہمی کا 100 کھول تو ایک نقطہ عرض کر دوں. جی ہاں قرآن سے اور یہ ابھی ذہن میں آیا حالانکہ میں کئی دنوں سے پڑھ رہا ہوں اسی کو سورہ شمس کو کئی دنوں سے پڑھ رہا ہوں. یہ بات ذہن میں نہیں ابھی آئی ہے. سمجھا گئی؟ لیکن آیت کے اسلوب و کنسٹرکشن کو دیکھیں. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شر پہلے ہے کہ خیر پہلے ہے؟ جی آپ اس پہ حیران نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے میں نے اس میں شر رکھا. جو ترجمہ یہ کرے گا نا کہ میں نے اس میں خیر اور شر رکھا وہ غلط ترجمہ ہے. ترجمہ یہ ہے میں نے اس میں شر اور خیر رکھا. آگے پیچھے نہیں کرنا. آگے پیچھے کریں گے تو خدا کی مشیت کے الٹ بات ہوگی. ہمارے مترجمین نے یہ کیا ہے اس طرح کیا ہے. بڑے مقامات ہے. میں نشاندہی کرنے پہ ہوں تو پورا کھول کے رکھ دوں قرآن میں کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں مترجمین نے غلطی کی ہے. یہ نہیں کہ ڈیلیبریٹلی کی ہے, کیجول وے میں کرتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اور کوئی بات نہیں. کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے, ساری چیز ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا کیا کہتا ہے؟
جس طرح مجھ سے ایک دفعہ سوال ایک محفل میں ہو گیا، ختم شریف کی محفل تھی، تو میں نے فلسفہ حیات و ممات بیان کیا، تو سورہ ملک کی آیت کریمہ میرا موضوع گفتگو تھی، الذی خلق الموت والحیات، تو انہوں نے کہا جی یہ کیا، موت تو زندگی کے بعد ہے، تو اللہ کہتے ہیں پہلے موت پھر زندگی، یہ کیا بات ہے؟ اس پر پھر میں نے ان کو تسلی بخش جواب دیا آدھا گھنٹہ اور لگا کے تقریر کے بعد کہ یہ کیوں کا، اور یہ ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر قرآن پاک ہے، پہلے موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، 4 مقامات پر۔ اسی طرح یہاں